بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ کچرے کے ڈھیر سے ضرورت کی چیزیں چننے کے لیے مجھے میلوں پیدل چلنا پڑتا۔ میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہوتی، ہم 4-5 لڑکیوں کا ایک گروپ ہوتا۔ رات کے وقت جب گاڑی کچرا پھینک کر جاتی تو ہم صبح صبح ہی کچرا چننے پہنچ جاتی، کیونکہ ہمارے علاوہ اور بھی لوگ کچرا چنتے تھے، اس لیے ہمیں ان لوگوں سے پہلے پہنچنا ہوتا، ورنہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی تو اتنی اچھی چیزیں مل جاتی کہ انہیں بیچ کر روز کے 300 بن جاتے۔ 50 میں رکھتی اور باقی اماں کو پکڑا دیتی۔ اماں بھی میری کمائی سے بڑی خوش تھی۔ روز کی دال روٹی پک جاتی۔ میرا ابا دہاڑی کرتا تھا، کبھی اسے دہاڑی ملتی اور کبھی نہیں ملتی۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جو ابھی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ میرے گھر والوں کو لگتا تھا میں اس کا بیٹا ہوں جو انہیں کما کر دیتی تھی۔ اماں مجھے صبح سویرے اٹھا دیتی اور ناشتہ کروا کر کچرا چننے بھیج دیتی۔ ہم سہیلیاں سارے راستے باتیں کرتی جاتی اور واپسی پر کچرا منڈی میں کچرا بیچ کر آتے۔ میں بھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ یہ کام کرتے ہوئے مجھے 7 سال ہو گئے۔ میں 8 سال کی تھی جب میں نے یہ کام شروع کیا۔ اماں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا اور 5ویں تک پڑھایا۔ مجھے اسکول جانے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے۔ جب میں نے کچرا اٹھا کر پہلی بار بیچا تو مجھے 10 روپے ملے۔ میں اتنی خوش تھی کہ اس دن وہ پیسے لے کر اسکول گئی اور باقی بچوں کی طرح کینٹین میں جا کر خرچ کیے۔ پھر مجھے عادت پڑ گئی، روز اسکول سے واپسی پر میں کچرا چنتی اور گھر آتے ہوئے راستے میں بیچ آتی۔ جو پیسے ملتے وہ چھپا لیتی اور اسکول جا کر مزے کی چیزیں کھاتی۔ ایک دن اماں نے وہ پیسے دیکھ لیے، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بتا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو نے کہاں سے چوری کیے یہ پیسے؟ میں نے سب سچ بتا دیا۔ اماں نے مجھے گلے لگایا۔ اماں نے 40 خود رکھ لیے اور 10 مجھے دے دیے۔ اب تو اماں کو بھی میری کمائی کی لت لگ گئی تھی۔ جیسے ہی اسکول سے گھر آتی تو وہ پہلے یہی پوچھتی کہ آج کتنے پیسے لے کر آئی ہو۔ میں 10 روپے خود رکھتی، باقی اماں کو دے دیتی۔ اماں نے مجھے 5ویں تک پڑھایا، کیونکہ ہمارے اسکول ہی 5ویں تک تھے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ اماں نے کہا، تو نے بہت پڑھ لیا، اب گھر کا کام کاج سیکھ، تو بڑی ہو گئی ہے۔ میں سارا دن گھر پر رہتی تھی۔ اماں کو جو روزانہ پیسے ملتے تھے وہ ملنا بند ہو گئے، تو ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ جا کر کچرا چن کر پیسے لے کر آ، گھر میں دال روٹی تو چلتی رہے۔ میں بھی گھر میں رہ کر تنگ آ گئی۔ میں نے جلدی سے حامی بھر لی۔ اماں نے مجھے بڑا سا تھیلا سلائی کر دیا۔ وہ روز صبح مجھے جاتے ہوئے تھیلا دے دیتی اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاتی۔ خوب کھیل کود کر اور کھا پی کر ہم گھر آ جاتے۔ اب میں جوان ہو گئی، لیکن اماں نے مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ لیا۔ روز مجھے ایسے بھیجتی جیسے نوکری پر جا رہی ہوں۔ خوبصورت تھی، سارا دن گندگی اور دھوپ میں رہتے ہوئے بھی میری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ گورا رنگ اور براؤن آنکھیں، بالکل مجھے اماں کی طرف سے ملا تھا، وہ بھی ایسی ہی تھی۔ کچرا چن کر ہم لوگ پاس ہی شہر میں کچرا بیچنے چلے جاتے۔ آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلسل 2 دن سے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اگلے دن میں نے اپنی سہیلیوں سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن اس دن کوئی بھی ہمارے پیچھے نہیں آیا۔ میری سہیلیوں نے میرا مذاق اڑایا اور کہنے لگیں، لگتا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ پھر میں نے بھی دوبارہ غور نہیں کیا۔ آج ہم 2 لوگ تھے، ایک بیمار تھی اور 2 بہنیں شادی میں گئی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے مجھے پتا ہی نہیں چلا، میں کافی دور نکل آئی۔ اچانک کوئی پیچھے سے آیا، میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا، میں ایک گندے سے کمرے میں تھی جہاں ہر طرف کاٹ کباڑ اور مٹی ہی مٹی تھی۔ جب میں نے اٹھنا چاہا تو اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ مجھے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز میرے حلق میں پھنس گئی، اس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اندر آیا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، چیخنا چاہا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کروایا، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم اور مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، ہمارے باس کو تم اچھی لگی ہو، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، میں اپنے ماں باپ کے بغیر شادی نہیں کروں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ ان کو بعد میں یہاں بلا لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اس کمرے سے باہر لے آیا۔
मुझे एक खूबसूरत से कमरे में बिठाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक प्यारी सी लड़की आई। उसने मुझे खूबसूरत जोड़ा दिया और कहा, इसे जाकर पहन लो। मैंने इतना खूबसूरत जोड़ा पहली बार देखा था। मैं वो कपड़े पहनकर बाहर आ गई। उसने मुझे तैयार किया। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, दिल कर रहा था कि खुद को देखती जाऊं। मैं बहुत खुश थी कि जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मेरी इतने बड़े घर में शादी हुई है तो वो कितना खुश होंगे। वो लड़की मुझे तैयार करके वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरे कमरे में आया। मुझे देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने कहा, हमारी तो शादी ही नहीं हुई। उसने कहा, हमारे यहाँ ऐसे ही शादी होती है। लड़की की रजामंदी को हाँ समझा जाता है। मैं बहुत खुश थी। वो लड़का सारा दिन गायब था। रात को 10 बजे आता था, सुबह होते ही फिर चला जाता। उसने अपना नाम मोहित बताया। एक दिन मैंने कहा, मेरे माँ बाप परेशान होंगे, मैं उन्हें यहाँ लाना चाहती हूँ। मोहित ने कहा, फिक्र न करो, उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो बहुत खुश हैं। मैं तुम्हें जल्द ही उनसे मिलवा दूंगा। वो 1 माह में वहाँ रही। एक दिन मैं कमरे में सोई हुई थी। सुबह जब आँख खुली तो मैं कचरे के ढेर पर थी और मेरे इर्द गिर्द मेरी सहेलियाँ बैठी थीं। मैंने अपनी आंखों को 2-3 बार मसला। मुझे लगा शायद ये ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। उस घटिया इंसान ने शादी के नाम पर ढोंग रचाया और मेरी इज्जत से खेलता रहा। मेरी सहेलियाँ पूछ रही थीं कि तुम इतने दिन कहाँ थीं? तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए। मैं चुप थी। आखिर उन्हें क्या बताती? थके कदमों के साथ घर आई। अम्मा से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया। अब्बा मुझे लेकर पुलिस स्टेशन गया। वहाँ हमने रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। मैं वहाँ से अब्बा को लेकर निकली और बड़े थाने पहुँच गई। किसी न किसी तरह हमने रिपोर्ट दर्ज की और घर भाग आए। रात के वक्त कुछ नकाबपोश आए और हमें धमकी देकर चले गए। वो लोग हमें धमका रहे थे कि अगर आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ली तो हम सबको जान से मार देंगे। अब्बा ने कहा कि हम ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब्बा ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट वापस ले ली। मैं उस शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन था और कहाँ रहता है। मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मैंने सोचा मैं अपनी टीचर के पास जाती हूँ, वो पढ़ी लिखी हैं, शायद मेरी कुछ मदद कर सकें। मैंने उन्हें जाकर सब सच बता दिया और उनसे मदद मांगी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम किसी NGO से राब्ता करो, मुमकिन है वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। मैं कुछ नहीं जानती थी कि ये NGO क्या होती है। मैंने अपनी टीचर से NGO का पता और नंबर ले लिया और घर वापस आ गई। मैंने सोचा मैं अम्मा से बात करूं, लेकिन अम्मा बेचारी सिवाय रोने के और क्या कर सकती थीं। वो लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अम्मा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं किसी को बताए बगैर ही रात की तारीकी में घर से निकल पड़ी। पैदल जा रही थी। चलते चलते इतना थक गई कि मुझसे मज़ीद चला नहीं जा रहा था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। जैसे ही सड़क पर पहुंची तो सड़क पर दूर दूर तक कोई सवारी नहीं थी। मैं वहां चाय के ठेले के पास एक बेंच पर बैठ गई। अब तो चाय वाला भी अपना ठेला बंद कर रहा था। उसने मुझे कहा, बीबी आप चाय पिएंगी? मैंने ना में सर हिला दिया। काफ़ी देर तक मेरे जाने का इंतज़ार करता रहा। फिर कहने लगा, यहाँ बस आने में अभी 1 घंटा है, मैं ये ठेला बंद कर रहा हूँ। तुम अकेले यहाँ कैसे बैठोगी? मेरा घर पास ही है, वहाँ आ जाओ। जैसे ही बस आएगी तुम चली जाना। मैंने उसके चेहरे पर एक नज़र डाली। वो 65 साल का बुजुर्ग था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी जो बढ़ी हुई थी। मैंने सोचा शक्ल से तो शरीफ लगता है, बात मानने में क्या हर्ज है। मैं भी उठ खड़ी हुई। मैं उसके साथ घर चली गई। उसका घर सड़क पर ही था, एक कमरा और एक छोटा सा सहन। मैं कमरे में जाने की बजाय सहन में पड़ी एक लकड़ी की पीढ़ी पर बैठ गई। वो बुजुर्ग कमरे में गया, एक प्लेट में मेरे लिए रोटी और सालन ले आया। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। उसने कहा खा लो, भूख तो लगी होगी। खाना मेरे आगे रख दिया और कमरे में चला गया। मैंने थोड़ा सा खाना खाया और बस का इंतज़ार करने लगी। वो दोबारा बाहर आया और मुझे कहने लगा, तुम यहाँ बैठकर थक जाओगी, कमरे में आकर बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, यहीं ठीक हूँ। उसने धड़ल्ले से मेरा बाजू पकड़ा और कहा, मैं कह रहा हूँ कि अंदर आ जाओ। मुझे उसकी आंखों में शैतानियत नजर आई। मैं पहले फरेब में आकर ज्यादती का शिकार हो चुकी थी।
اب میں اتنی آسانی سے بڈھے کے فریب میں آنے والی نہیں تھی۔ میں جوان تھی۔ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور ایک لمحے میں جس پیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے سر پر دے ماری۔ بڈھا فوراً نیچے گر گیا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ سڑک پر 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد مجھے دور سے بس کا ہارن دکھائی دیا۔ میں وہیں رک گئی۔ جیسے ہی بس رکی اس میں بیٹھ گئی۔ اللہ اللہ کر کے میں اس NGO میں پہنچ گئی جس کا پتہ میری ٹیچر نے دیا تھا۔ وہاں جا کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا اب تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ وہاں میرے لیے رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا۔ میری طرح کی مظلوم اور بے سہارا اور بھی عورتیں وہاں موجود تھیں۔ مجھے یہاں 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہاں میری نئی سہیلیاں بن گئیں۔ ایک دن ٹی وی پر مجھے وہی شخص نظر آیا۔ میں نے فوراً اپنے پاس بیٹھی لڑکی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ منسٹر کا بیٹا ہے۔ میں فوراً آگے گئی اور انہیں بتایا کہ مجھے وہ لڑکا مل گیا ہے جس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ میں نے اسے ٹی وی میں دیکھا ہے، منسٹر کا بیٹا ہے۔ انہوں نے فوراً مجھے منسٹر کے بیٹوں کی تصویریں نکال کر دکھائیں۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ موہد نہیں، عمر تھا۔ اس نے مجھے اپنا فرضی نام بتایا تھا۔ NGO نے میرے لیے بہت سے وکلاء کے ساتھ بات چیت کی لیکن کوئی بھی میرا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ سارے ڈرتے تھے کہ کسی منسٹر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ آخر ایک وکیل میرا کیس لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کیس کے لیے ٹھوس ثبوت بھی درکار تھے جو ملنا تو مشکل تھے لیکن ناممکن نہیں۔ آخر عدالت نے میرا کیس لے جایا گیا۔ مجھے سخت سیکیورٹی میں عدالت لے جایا جاتا۔ وہاں وہ لوگ حاضر نہیں ہو رہے تھے، ان کا وکیل ہی آتا تھا۔ یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی۔ ہر ٹی وی چینل پر یہی خبر گردش کر رہی تھی۔ وہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ لڑکی عمر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب عمر نے انکار کیا تو اس نے عمر پر جھوٹا کیس کر دیا۔ اب تک ہر کوئی عمر کو سچا مان رہا تھا۔ بات ثبوتوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ جب تک کوئی ثبوت نہ ملتا تب تک یہ طاقتور لوگ کبھی قانون کے شکنجے میں نہ آتے۔ میرے ذہن میں خیال آیا ایک لڑکی جو مجھے تیار کرنے آتی تھی وہ اس بات کی گواہ تھی کہ عمر نے مجھے اس جگہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے وکیل کو اس بات سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ شہر کے تمام پولس پر مجھے لے کر گئے تاکہ میں اس لڑکی کو پہچان سکوں۔ بڑی مشکل کے بعد وہ لڑکی مل تو گئی لیکن وہ کوئی بھی بیان دینے پر راضی نہیں تھی۔ بہت منت سماجت کے بعد وہ لڑکی مان گئی لیکن یہ ثبوت کافی نہیں تھا۔ مجھے جس کمرے میں رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا وہاں میرا دوپٹہ رہ گیا تھا۔ اگر تو وہ وہیں ہوا تو سب سے بڑا ثبوت یہی ہوگا۔ NGO نے پولیس کی مدد سے عمر کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا تو وہاں موجود پرانے ہر کمرے کی تلاشی لی گئی۔ ایک کمرے سے وہ چادر مل گئی۔ اس دوپٹے کو فورینسک کے لیے بھجوایا گیا تو وہ ثبوت بھی ہمیں مل گئے۔ میرے وکیل کا دوست ہماری مدد کر رہا تھا، وہی سارے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ عمر اور اس کی فیملی نے اس لڑکے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اگلی پیشی پر سارے ثبوتوں کے ہمراہ جانا تھا لیکن اس پیشی پر جانے سے پہلے ہی میرے وکیل کے دوست کو مار دیا گیا اور سارے ثبوت غائب کر دیے گئے۔ میرا وکیل اور NGO میرے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اگلی پیشی پر ہم حاضر نہیں ہوئے۔ اس طرح فیصلہ ان لوگوں کے حق میں ہو گیا۔ NGO نے مجھ سے معذرت کر لی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود میں اس شخص کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک جگہ مزدوری شروع کر دی۔ میں نے NGO سے منت سماجت کی کہ مجھے یہاں چند دن رہنے دیا جائے۔ سارا دن محنت مزدوری کرتی اور ایسے شخص کی تلاش میں رہتی جو مجھے کوئی نہ کوئی آلہ فراہم کر سکے۔ آخر ایک دن مجھے اپنا مطلوبہ شخص مل ہی گیا۔ میں نے اس شخص سے منسٹر کی موت کا سامان خریدا اور وہاں چلی گئی جہاں وہ آج کل غریب عورتوں میں سلائی مشین بانٹ رہا تھا۔ میں بھی اسی لائن میں لگ گئی۔ جیسے ہی میری باری آئی میں نے منسٹر کے بیٹے پر حملہ کر دیا اور وہاں سے بھاگی نہیں۔ پولیس آئی اور مجھے پکڑ کر لے گئی۔ مقدمہ چلا اور مجھے عمر قید ہو گئی۔ عمر کو مارنے کا مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ میں خوش تھی۔ میری قربانی کی وجہ سے میری جیسی اور لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔